چارلس ڈکنز کے ناول اولیور ٹویسٹ کا فکری و فنی جائزہ، عالمی ادب کلاسک کا تعارفی مطالعہ۔ میں ڈاکٹر نبیل احمد، اسسٹنٹ پروفیسر، یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور۔ چارلس ڈکنز کا یہ ناول اولیور ٹویسٹ 19ویں صدی کے انگلستان اور خاص طور سے لندن کی زندگی کو ایکسپریس کرتا ہے، لیکن اپنے مفاہیم کے اعتبار سے، اپنی دلچسپی کے اعتبار سے اولیور ٹویسٹ کی اہمیت آج بھی کم نہیں ہوئی ہے۔ اس ناول میں ڈکنز نے لندن کے پسماندہ سماج، خاص طور سے لندن کے ان علاقوں کی صورتحال کو ایکسپریس کیا ہے جہاں جرائم پیشہ افراد کی سرگرمیاں اور سازشیں بہت زیادہ تھیں۔ ظاہر ہے کہ چارلس ڈکنز نے جرائم پیشہ افراد کی سرگرمیوں اور ان کی سازشوں کو بے نقاب کیا ہے۔ مذکورہ ناول یعنی اولیور ٹویسٹ کا مرکزی کردار اولیور ٹویسٹ ہے، جو پیدا ہوتا ہے تو اس کی ماں کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے، لہذا ایک یتیم خانے میں وہ پرورش پاتا ہے۔ ایک معصوم بچہ، ایک کم سن بچہ ماں کی ممتا سے محروم ہو جاتا ہے۔ سفاک اور بے درد لوگوں نے اسے جرائم کی دنیا میں دھکیلنا چاہا، لیکن اس نے اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہا اور جرم اور گناہ کے خلاف ہمیشہ بغاوت کی۔ اسے مختلف لوگ ملتے ہیں جو برائی کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، اور اسے وہ لوگ بھی ملتے ہیں جو رحم دل ہوتے ہیں، ہمدرد ہوتے ہیں، اپنے اوصاف کے اعتبار سے انسان دوست ہوتے ہیں، نیک خو ہوتے ہیں، اچھے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، اور انسانوں سے ہمدردی رکھنے والے انسانوں کے روپ میں وہ اولیور ٹویسٹ سے ملتے ہیں۔ لہذا اولیور ٹویسٹ کے دل میں امید اور انسانیت کی شمع کو روشن رکھنے کا ایک سلسلہ پیدا ہوتا ہے، اور آخر میں وہ ان کی مدد سے ہی برے لوگوں سے، برے انسانوں سے چھٹکارا پاتا ہے۔ دنیا کے کم و بیش ہر ملک کی جو سماجی صورتحال ہے وہ 19ویں صدی کے انگلستان سے بڑی مشابہت رکھتی ہے۔ سماجی اونچ نیچ، غربت، جہالت، سماجی اداروں مثلاً یتیم خانوں میں بدعنوانیاں اور ظلم، بچوں کے ذریعے بھیک منگوانے کا پیشہ، انہیں اپاہج بنانا، جرائم میں ملوث کرنا، یہاں تک کہ مرادیں پوری کرنے کے لیے بچوں کی قربانی دینا۔ جب ہم توہم پرست معاشروں کی طرف رجوع کرتے ہیں، خاص طور سے تیسری دنیا کے ممالک اور پسماندہ ممالک، وہاں یہ صورتحال عمومی نوعیت کی حامل ہے۔ یہ بھیانک واقعات آئے روز ہمارے گرد و پیش ہوتے رہتے ہیں۔ محنت کش عوام کے بچے، جھگیوں اور جھونپڑوں میں رہنے والے بچے حیوانوں سے بدتر زندگی گزارتے ہیں، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ ان کی حالت کو دیکھ کر ہمارے ضمیر میں کوئی کانٹا نہیں چبھتا، ہم انہیں دیکھ کر بھی نہیں دیکھتے۔ لیکن اولیور ٹویسٹ جیسے حقیقت پسندانہ ناول بچوں کے تئیں سماج کی بے رحمی کو ہمارے سامنے بے نقاب کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے ہمارے دل میں ہمدردی اور انسانیت کے جذبات بیدار ہو جاتے ہیں۔ بچے جب ایسے واقعاتی قصے پڑھتے ہیں تو ان کے کرداروں سے ان کی ایک جذباتی ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ظلم اور بدی کی قوتوں سے سمجھوتا نہ کرنے والا اولیور ٹویسٹ سچ مچ ان کا ہیرو بن جاتا ہے۔ اس کے ساتھ وہ ہمدردی کے گہرے رشتے میں جڑ جاتے ہیں، اور اس کے گرد پھیلی ہوئی سماجی غلاظت سے وہ نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناول کے نیک دل کردار ان کے دلوں میں انسانی محبت، ہمدردی اور رواداری کے پاکیزہ جذبات کی آبیاری کرتے ہیں۔
یہ اخلاقی تربیت، نصیحت یا تقریروں کے ذریعے نہیں، بلکہ ناولوں کے عمل، ایکشن اور جذباتی پیکر آفرینی کے توسط سے ہوتی ہے۔ ناول کے تیز رو واقعات ان کے لیے حیرت خیز انکشافات کی حیثیت رکھتے ہیں، جو اخلاقی اور باطنی تجربات بن کر ان کے وجود میں تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں۔ چارلس جان ہفم ڈکنز، انگلش رائٹر اور سماجی نقاد، سوشل کریٹک، وکٹورین دور کے نہایت اہم فکشن رائٹر ہیں۔ چارلس ڈکنز کے ناول اولیور ٹویسٹ کا ہم فکری و فنی جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چارلس ڈکنز کی نظر محلوں، بنگلوں، کارخانوں اور مزدوروں سے لے کر بازاروں، کھولیوں، تنگ اور تاریک گلیوں، یتیم خانوں، قمار خانوں، جرائم کے اڈوں اور جیل خانوں تک ہے۔ آس کے بیانات میں سنی ہوئی پڑھی ہوئی باتیں کم ہیں، آنکھوں دیکھی زیادہ ہیں، اس لیے کہ وہ خود ان مراحل سے گزر کر آیا تھا۔ ادب کے علاوہ بھی اس نے ساری زندگی ان انجمنوں اور تنظیموں سے اپنا تعلق رکھا جو کچلے ہوئوں کی بہتری کے لیے کام کرتی تھیں، یہاں تک کہ اسے پمفلٹیز بھی کہا گیا، اور اس نے معترضین کے اس خطاب کو بھی بخوشی قبول کر لیا۔ لیکن پمفلٹیزڈ کو چند لوگ ہی پڑھتے ہیں، فنکار ڈکنز کو سب پڑھتے ہیں۔ اس لیے فنکار ڈکنز غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل ہے۔ کہانی بننے اور کہنے میں چند ہی فکشن لکھنے والے اس تک پہنچتے ہیں۔ پلاٹ کو تراشنے میں اسے خاص ملکہ حاصل ہے۔ ناول کی اندرونی منطق پر عقاب کی طرح اس کی نظر رہتی ہے۔ مکالمے وہ براہ راست زندگی سے لیتا ہے۔ اس کے مناظر دل نشین اور ناول کی فضا سے جڑے ہوتے ہیں۔ اس کی زبان میں کوہستانی چشمے کی تودی اور تیزی بھی ہے اور سمندر کی گہرائی اور گمبھیرتا بھی ہے۔ اس کا نقطۂ نظر کہیں بھی ٹھوسا ہوا محسوس نہیں ہوتا۔ ناول کے جسم سے قدرتی طور پر ٹھوسا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر کردار سازی پر وہ حیرت ناک حد تک قدرت رکھتا ہے۔ یہی اس کی خلاقیت سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے، یہی اس کی تخلیقیت یا تخلیقی عمل سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے۔ پھر اس لندن کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں جو اس کے ناولوں میں آباد ہے، انتہائی خوشنما اور دل آویز، انتہائی تاریک اور مہیب۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ڈکنز شاعر بھی ہے اور مصور بھی۔ کردار اور لندن دونوں اس بات کا ثبوت ہیں۔ زرخیز و شاداب تخیل اور لمحات کو منور کر دینے والی بزلہ سنجی اسے اپنے بڑے ہم عصر ٹھیکرے پر شاید کسی حد تک اگر کہا جائے تو فضیلت اور فوقیت بھی دیتی ہے۔ یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ چارلس ڈکنز کا اگر کسی انگلش رائٹر، فکشن رائٹر کے ساتھ موازنہ یا تقابل کیا جا سکتا ہے تو وہ تھیکرے ہی ہے۔ اولیور ٹویسٹ کو آرٹفل روجر اس وقت فیگن کے پاس لے آتا ہے جب وہ مسٹر سوربری تابوتوں والے کے ہاں سے بھاگ کر لندن کا رخ کرتا ہے۔ نتیجتاً وہ یکے بعد دیگرے مصائب و مسائل کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں ہے کہ اسے مسٹر سوربری کے ہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے تھا، بالکل بھاگنا چاہیے تھا، حالات کا بھی یہی تقاضا تھا۔ اولیور ٹویسٹ وہاں مار پیٹ کا، جسمانی تشدد کا نشانہ بنا، وہاں ذہنی تشدد کا نشانہ بنا۔ وقت کا تقاضا یہی تھا کہ وہ وہاں سے بھاگ جاتا، نتیجتاً وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ لیکن اس وقت کی سماجی صورتحال ہی ابتر تھی۔ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی ایک اولیور ٹویسٹ نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے پورے معاشرے کی عکاسی کرنے والا ایک کردار ہے۔ ایک یتیم خانے میں 9 سال کا بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچتا ہے اور 5 پاؤنڈ کے عوض اسے جو ہے وہ ایک جگہ کام کے لیے ڈال دیا جاتا ہے، اور وہاں یتیم خانے میں بھی اس کے ساتھ تشدد روا رکھا جاتا ہے، اور ظاہر ہے اس کے ساتھی بچوں کے ساتھ بھی جسمانی تشدد کیا جاتا تھا۔ اور جب وہ مسٹر سوربری کے گھر میں کام کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہاں بھی اس کے ساتھ جسمانی اور ذہنی تشدد دونوں
طرح سے اس کو ایذا پہنچانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے. جب ایذا حد سے بڑھ جاتی ہے تو وہ ہمت سے کام لیتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگ نکلتا ہے, اور یتیم خانے کے اندر ایک بوڑھے آدمی سے اس نے جو کہانیاں سنی ہوتی ہیں لندن کے بارے میں, وہ اپنے ذہن میں ان کو ترتیب دیتا ہے, اثر ان کو متشکل کرتا ہے. اور لندن کے بارے میں جب وہ مسٹر سوربری کے ہاں سے بھاگ نکلتا ہے, اس کی دکان سے, تابوت بنانے والی دکان سے بھاگ نکلتا ہے, تو راستے میں وہ یہی کچھ سوچتا چلا جاتا ہے, اور اس کے ذہن میں یہ بات بھی پیدا ہوتی ہے کہ اب اسے کوئی بھی پکڑ نہیں سکتا, مسٹر سوربری تو اس تک پہنچ بھی نہیں سکتا جس طرح اس نے لندن کے بارے میں سنا ہوتا ہے, لندن کے بارے میں کہانیاں سنی ہوتی ہیں. اولیور فیگن کا شاگرد بن گیا. دوسری صبح اولیور کب فیگن کا شاگرد بن گیا؟ جب آرٹفل روجر اولیور ٹویسٹ کو فیگن کے پاس لے جاتا ہے. دوسری صبح اولیور دیر تک سوتا رہا. اس نے اپنی آنکھیں کھولی لیکن اسے اتنی نیند آ رہی تھی کہ وہ ہل تک نہ سکا. وہ آدھا سوتا آدھا جاگتا لیٹا رہا. ظاہر ہے کہ وہ ایک طویل سفر پیدل کرنے کے بعد فیگن تک پہنچتا ہے, اور فیگن جب اسے خاطر تواضع کے بعد سلا دیتا ہے تو وہ دیر تک سویا رہتا ہے, اور تھکاوٹ کے بھی آثار ظاہر ہے. کمرے میں سوائے فیگن کے کوئی نہیں تھا. جو آگ کے پاس کھڑا ہوا کافی بنا رہا تھا, اس نے اولیور کی طرف دیکھا جو ابھی تک خاموش لیٹا تھا. پھر اس نے خاموشی سے دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا. کس نے؟ فیگن نے. اور جھک کر فرش کی ایک اینٹ اٹھائی جس کے نیچے ایک سوراخ تھا. اس میں سے ایک ڈبہ نکالا, میز پر رکھ کر احتیاط سے اسے کھولا اور ایک ایک کر کے اس کی چیزیں باہر نکالی. اب فیگن کو یہ یقین تھا کہ اولیور تھکا ہارا ہے اور سویا ہوا ہے, لہذا اس نے اپنی چھپائی ہوئی چیزیں نکالی اور نکال کر ان کو دیکھنا شروع کر دیا. اولیور کی آنکھ کھل چکی تھی. اولیور حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا. بوڑھے نے سونے کی ایک گھڑی اٹھائی جس میں ہیرے چمک رہے تھے. بوڑھا ہنسا, کتنی خوبصورت ہے. پھر اس نے دوسری گھڑی نکال کر اس کا جائزہ لیا. انگوٹھیاں, نیکلیس اور دیگر چیزیں جنہیں بڑی محنت اور حفاظت سے رکھا گیا تھا. پھر وہ اچانک اولیور کی طرف مڑا جو اس کو دیکھ رہا تھا. اولیور نے سب کچھ دیکھ لیا تھا. وہ جاگ رہا تھا. اولیور جاگ رہا تھا. اولیور نے وہ سب ساز و سامان دیکھ لیا جو اس یعنی فیگن نے نکالا تھا. فیگن نے روٹی کاٹنے والی چھری اٹھائی اور اس کی طرف جھپٹا. تم مجھے دیکھ رہے ہو؟ تم نے کیا دیکھا ہے؟ مجھے بتاؤ, جلدی سے مجھے بتاؤ. اب وہ خوف کی کیفیت میں مبتلا ہے فیگن, اور فیگن جو ہے خوف کی وجہ سے اس کی طرف جھپٹا ہے, اس کی طرف لپکا ہے. تم مجھے دیکھ رہے ہو؟ تم نے کیا دیکھا ہے؟ اس سے پوچھتا ہے خوف کی کیفیت میں کہ تم نے کیا دیکھا ہے, مجھے جلدی بتاؤ. بوڑھا اس کے چھری مارنے لگا. جناب میں سو نہ سکا, میں جاگ گیا. جناب مجھے معاف کر دیجئے. کیا تم 1 گھنٹے پہلے جاگے تھے؟ نہیں جناب. کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ فیگن نے اس سے پوچھا اور اپنی چھری اس کے گلے پر رکھ دی. اب یہ وہ مکالمہ ہے جو بالکل عام زبان میں ہے, یعنی جس میں اس طرح کی زبان کا استعمال نہیں کیا گیا جسے ہم فگریٹو لینگویج کہتے ہیں. یعنی اگر شیکسپیئر کے تناظر میں اگر ہم بات کریں تو شیکسپیئر فگریٹو لینگویج استعمال کرتا ہے, جبکہ چارلز ڈکنز عام کرداروں کی زبان میں بات کرتا ہے. مکالمات اس کے یہاں آتے ہیں تو وہ عام لوگوں کی زندگی کی, عام لوگوں کی ذہنی صورتحال کی ڈپکشن ہوتی ہے یا ان کو ایکسپریس کرنا ہوتا ہے, تو وہ عام لوگوں کی زبان میں ہی بات کرتا ہے. یعنی اس کی یہی وجہ ہے کہ کچھ نقادوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چارلز ڈکنز کی زبان اور اس کے مکالمات کی زبان ڈھیلی ڈھالی زبان ہے. ظاہر ہے کہ وہ ریفائنڈ لینگویج کا استعمال اس لیے بھی نہیں کر رہا کہ اس کے کرداروں کی نفسیات کا تقاضا بھی عمومی زبان میں اپنے مافی ضمیر کا اظہار کرنا تھا. فیگن نے اسے پوچھا اور اپنی چھری اس کے گلے پر رکھ دی. جناب میں سچ کہہ رہا ہوں. اچھا میرے عزیز, پھر صحیح ہے, میں تم سے مذاق کر رہا تھا. ظاہر ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خوف کس چیز کا ہے فیگن کے ذہن میں. فیگن کے ذہن میں اس بات کا خوف ہے کہ اس کے پاس جو مال و متاع ہے, جو زر و مال ہے, جو چیزیں ہیں, وہ تو چوری کی ہیں اور وہ انہیں دیکھ کر خوش ہو رہا تھا. ظاہر ہے اسے
جب یہ پتا چلا کہ اس کو دیکھ لیا ہے اولیور ٹوسٹ نے تو وہ پھر ایک ڈر کی کیفیت میں مارے خوف کے چھری لے کر اس پر جھپٹا. اس نے اپنی چھری واپس میز پر رکھ دی. میں تم کو ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا. تم ایک بہادر لڑکے ہو. آہا ہا ہا, تم ایک بہادر لڑکے ہو. اور اپنے ہاتھ ملنے لگا. پھر اس نے اچانک پوچھا, کیا تم نے میری قیمتی چیزیں دیکھی ہیں؟ ہاں جناب. یعنی وہ پوچھتا ہے, فیگن پوچھتا ہے اولیور ٹوسٹ سے کہ کیا تم نے میری قیمتی چیزیں دیکھی ہیں, تو وہ سچ بولتا ہے اور وہ کہتا ہے ہاں. فیگن پیلا پڑ گیا. اس نے کہا, وہ سب میری ہیں, میں نے ان کو اپنے بڑھاپے کے لیے رکھا ہے. جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تب مجھ کو ان کی ضرورت ہوگی. میرے عزیز, میں جلدی ہی بوڑھا ہو جاؤں گا. جب میں کوئی کام نہ کر سکوں گا تو اس وقت مجھے زندہ رہنے کے لیے کچھ چیزیں رکھنا چاہیے. کیا یہ میرے لیے ضروری نہیں ہے؟ اولیور نے آہستہ سے جواب دیا, ہاں جناب. پھر اس نے پوچھا, کیا میں اب کھڑا ہو جاؤں؟ ضرور میرے دوست, ضرور. پانی کا جگ اس کونے سے اٹھا لاؤ, میں تمہیں منہ دھونے کے لیے سلفچی دیتا ہوں. اب کیا ہے کہ اب اس کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ لڑکا جو ہے اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. یعنی فیگن کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اولیور ٹوسٹ پر اعتماد کیا جا سکتا ہے, اور اولیور ٹوسٹ ایک ایسا لڑکا ہے جو اس کے کام دھندے کے بارے میں کسی کو بھی آگاہ نہیں کرے گا. اولیور گیا. جب وہ پانی لے کر مڑا تو اس نے دیکھا وہ ڈبہ غائب ہو گیا تھا. کون سا ڈبہ؟ وہ ڈبہ جو اینٹ اٹھا کر فیگن نے نکالا تھا. اولیور نے ابھی مشکل سے منہ بھی نہیں دھویا تھا کہ آرٹفل روجر اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اندر آیا. اس کا نام چارلی بیٹس تھا. وہ سب اکٹھے ناشتہ کرنے بیٹھ گئے. اولیور کو ناشتہ بہت مزے کا لگا کیونکہ گرم کافی اور گرم روٹی کے علاوہ خشک نمکین ران بھی تھی. اچھا میرے دوستو, فیگن نے روجر اور چارلی بیٹس سے پوچھا, مجھے امید ہے کہ تم آج صبح سے کام کرو گے. اچھا میرے دوستو, اب کیا ہے کہ فیگن کے پاس آرٹفل روجر ہے اور چارلی بیٹس ہیں, اور یہ کام کیا کرتے ہیں؟ یہ کام چوری کا کرتے ہیں. یہ لوگوں کی چیزیں چراتے ہیں, لوگوں کی جیب کاٹتے ہیں, جیب کترے. اور یہ ایک ایسا کام ہے جو دنیا کے ہر خطے کے انسانوں کے ہاں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ نیگیٹو یعنی منفی دنیا کے کردار ہوتے ہیں اور زندگی بھر منفی کام ہی کرتے ہیں. آرٹفل روجر ایک ایسا ہی کردار ہے, چارلی بیٹس ایک ایسا ہی کردار ہے, اور ان کا گرو, ان کا استاد فیگن بھی ایک ایسا ہی کردار ہے جو لوگوں کی جیبیں کترتے ہیں. اب وہ یہی دھندا اولیور ٹوسٹ کو بھی سکھانا چاہتے ہیں. مجھے امید ہے کہ تم آج صبح سے کام کرو گے. اب یہ مکالمہ ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ اولیور ٹوسٹ کے ساتھ. ہاں انہیں دیکھو, یعنی روجر نے چمڑے کی جیبی کتابیں فیگن کو دی. فیگن نے انہیں اندر باہر سے اچھی طرح دیکھا. یہ بہت خوبصورت بنی ہے, حالانکہ یہ اتنی بھاری نہیں ہے جتنی کہ ہونی چاہیے. اس نے اولیور کی طرف مڑ کر پوچھا, روجر ایک چالاک کام کرنے والا ہے, کیا ایسا نہیں ہے؟ وہ اب یہ پوچھتا ہے کہ روجر کے بارے میں اولیور ٹوسٹ کی کیا رائے ہے. تو اولیور ٹوسٹ جب پوچھا جاتا ہے تو اولیور ٹوسٹ جو ہے وہ جواباً کہتا ہے, ہاں جناب بہت چالاک ہے. اولیور نے کہا. اولیور کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ دونوں لڑکے قہقہے لگا رہے تھے. یعنی ان کو جب پتا چلا کہ اولیور جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ بہت چالاک لڑکے ہیں اور وہ اپنی اس خوبی پر قہقہے لگا رہے تھے, مسکرا رہے تھے. چارلی بیٹس نے حیرت سے کہا, یہ بہت سادہ لوح ہے. فیگن نے کہا, اچھا چارلی بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے. چارلی نے اسے 4 ریشمی رومال دکھائے. فیگن نے انہیں غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں کو ملتے ہوئے کہا, اب کیا ہے؟ چارلی بیٹس کے پاس کیا ہے؟ ہاتھ کی صفائی جسے کہتے ہیں. فیگن جو ہے اس سے جب کہتا ہے وہ دکھاتا ہے, ریشمی رومال دکھاتا ہے. ان کی تعداد 4 ہے. ہاں یہ اچھے ہیں, لیکن مجھے ڈر ہے کہ نشانات پہچان لیے جائیں گے. ہم نوجوان اولیور کو سکھائیں گے. اب کیا ہے کہ کسی کا مال ہے, چرایا ہوا ہے, اس پر کچھ نشانات ہیں اور ان کو یہ خوف ہے کہ اگر پکڑے گئے تو ان نشانات کی وجہ سے پہچانے جائیں گے. اب وہ کیا ہے کہ وہ یہ ہر, یہ گر, یہ حربے سکھانا چاہتے ہیں
ओलिवर को यही वजह है, वो कहते हैं कि हम ओलिवर ट्विस्ट को ये सब कुछ सिखाएंगे। दोबारा ओलिवर को लड़कों के कहने पर हैरत हुई। फैगन ओलिवर की तरफ मुड़ा, क्या तुम निशानात को खत्म करना पसंद करोगे? अब फैगन ने ओलिवर से पूछा है। हाँ जनाब। यह जवाब सुनकर भी लड़के हंसने लगे। चार्ली बेट्स ने कहा, यह बहुत नातजुर्बाकार है। अब चार्ली बेट्स जो है आर्टफुल रॉजर का दोस्त है, वो ओलिवर ट्विस्ट को देखता है और उसको अनएक्सपीरियंस्ड कहता है, नातजुर्बाकार कहता है। जाहिर है कि वो चोर तो था नहीं, वो एक मासूम लड़का था। यतीम खाने में उसकी परवरिश हुई थी। 9 साल का था कि जब जो है यतीम खाने के मालिक ने उसे मिस्टर सॉरबरी के यहाँ 5 पाउंड के इवज काम पर भेज दिया था, और वहां से वो मारपीट के बाद अपने अंदर हिम्मत पैदा करके भाग निकला था। और भाग निकलने के बाद वो एक और मुसीबत में, एक और मसले में गिरफ्तार हो गया था, यानी वो फैगन की शागिर्दी में आ गया था। और फैगन तक उसको लाने वाला कौन था? आर्टफुल रॉजर था। और आर्टफुल रॉजर का दोस्त, उसका साथी चार्ली बेट्स फैगन के पास है, और वो बार बार ओलिवर ट्विस्ट को देखकर ये कहता है कि ये नातजुर्बाकार है। नाश्ता हंसी खुशी खत्म हो गया। फैगन ने ऊंची आवाज में रॉजर और उसके साथी से पूछा, क्या हम ओलिवर को अपना खेल दिखाएं लड़कों? वो ओलिवर की तरफ मुड़ा। ये बुनियादी तौर पर उस सोसाइटी की पूरी पिक्चर है, यानी मतलब हर तरह के किरदार चार्ल्स डिकन्स की नजर के सामने है। चार्ल्स डिकन्स का ऐसे महसूस होता है जैसे जाती तजुर्बा है। मेरे दोस्त, क्या तुम एक मजेदार खेल खेलना पसंद करोगे? ओह हाँ जनाब। वो एक अजीबो गरीब खेल खेलते हैं। फैगन ने अपनी एक जेब में घड़ी और दूसरी जेब में एक जेबी किताब रखी। फिर वो ये कोशिश करने लगा जैसे वो एक बूढ़ा शरीफ आदमी है जो रास्ता चलते हुए इधर उधर देखता जा रहा है। फिर वो रुकता है जैसे वो एक दुकान की तरफ देख रहा है। अब क्या है कि वो खेल क्या सिखाना चाहते हैं कि ऐसे ही अगर कोई आपको बूढ़ा शख्स मिले और वो अपने किसी काम में मसरूफ हो, तो उसकी जेब में से जो कुछ भी है वो निकालना कैसे है, उसकी चोरी कैसे करनी है। चार्ली और रॉजर उसके पीछे साई की तरह रेंगते हैं। जब फैगन रुकता है तो वो भी रुक जाते हैं। जब वो चलता है तो वो भी उसके पीछे चलने लगते हैं। अचानक रॉजर ने उसके पैर के ऊपर पैर मारा। चार्ली ने बूढ़े आदमी को पीछे से धक्का दिया। उसी वक्त लड़कों ने उसकी जेब से घड़ी और जेबी किताब निकाली। ये है वो गुड़ सिखाना, यानी चोरी कैसे करनी है। ये है मंफी दुनिया, जिस दुनिया में जा फंसा ओलिवर ट्विस्ट। और उम्र क्या है? 10 साल। ये सब कुछ इतनी फुर्ती से हुआ कि ओलिवर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। यानी जब उसने ये सब कुछ देखा कि रॉजर और उसके साथी बैट्स ने किस तरह फैगन की जेब से वो किताब, जेबी किताब निकाली, वो चोरी की और वो घड़ी निकाली, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। जाहिर है कि वो इस राह का राही ही नहीं था। लेकिन फैगन इतना मस्खरा लग रहा था कि ओलिवर को उस पर हंसी आ गई और हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो ये खेल बार बार खेलते रहे। फिर फैगन ने ओलिवर से कहा, अब तुम कोशिश करो मेरे दोस्त। अब फैगन कहता है ओलिवर को कि ओलिवर तुम भी अब ऐसा ही करो जैसा जो है रॉजर ने और चार्ली बैट्स ने किया है। उसने एक रेशमी रुमाल अपनी जेब में रखा। देखो, क्या तुम इसको ऐसे निकाल सकते हो कि मुझे खबर ना हो? यानी फैगन ने एक रेशमी रुमाल अपनी जेब में रखा है और ओलिवर ट्विस्ट ने कहा है, क्या तुम इस तरह निकाल सकते हो जिस तरह यानी पहले चार्ली बैट्स और आर्टफुल रॉजर ने निकाले थे, यानी उन्होंने घड़ी और जेबी किताब चोरी की थी। ओलिवर बूढ़े आदमी को खुश करने के लिए राजी हो गया। यानी वो दिल से नहीं चाहता था ऐसा काम करना, लेकिन उस बूढ़े आदमी यानी फैगन को खुश करने के लिए राजी हो गया और उसका पीछा करने लगा। किसका पीछा करने लगा? फैगन का पीछा करने लगा, जैसा कि रॉजर ने किया था। यानी इससे पहले जो है वो एक रिहर्सल हुई थी, यानी चार्ली बैट्स और रॉजर और फैगन जो है वो एक एक्टिंग करता है और आर्टफुल रॉजर और चार्ली बैट्स उसकी जेब में से घड़ी और जेबी किताब निकालते हैं। तो इसी तरह अब ओलिवर ट्विस्ट से करने के लिए कहा गया। और ओलिवर ट्विस्ट जो है एक मासूम और नेकदिल लड़का था। वो ये सब कुछ करना नहीं चाहता था, लेकिन इसके बावजूद उसने किया। उसने एक हाथ से फैगन की जेब का कोना पकड़ा और दूसरे हाथ से रुमाल निकाल लिया। फैगन ने हैरानी से पूछा, क्या निकाल लिया? देखिए जनाब, मैंने इसको निकाल लिया। तुम एक होशियार लड़के हो मेरे दोस्त।
फैगन ने अपने हाथों को मलते हुए कहा, यह एक शेलिंग तुम्हारा इनाम है। अब उसे क्या है कि इस हुनरमंदी पर, इस कारीगरी पर एक शेलिंग इनाम दिया जाता है ताकि उसका हौसला बुलंद हो सके और वो जराइम की दुनिया के लिए अपने आप को नफ्सियाती तौर पर तैयार कर सके। अगर तुम इसी तरह करते रहे तो एक दिन बड़े आदमी बन जाओगे, यानी अगर इसी तरह तुम ओलिवर ट्विस्ट चोरी करते रहे तो बड़े आदमी बन जाओगे, तुम्हारे पास बहुत मालोजार आ जाएगा, तुम्हारे पास बहुत सारी दौलत आ जाएगी और तुम मुतमव्वल हो जाओगे, मालदार हो जाओगे। दोबारा उसने अपने हाथों को मलते हुए अय्यारी से मुस्कुराकर आगे कहा, लेकिन पहले तुम्हें बहुत सीखना पड़ेगा, यानी पहले तुम्हें जो है ना तजुर्बाकारी से तजुर्बाकारी की तरफ आना पड़ेगा। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि इन रुमालों के निशानात का पता चलाना सीखो। यहां आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ओलिवर फौरन उस काम में मसरूफ हो गया। अब क्या है कि ओलिवर की एक लिहाज से तरबियत की जा रही है, यानी जो जराइम की दुनिया है, जो मनफी दुनिया है, जो चोरी की दुनिया है, यानी ये गैंग है, उसमें फैगन है, उसमें आर्टफुल रॉजर है, उसमें चार्ली बैट्स है, वो क्या काम धंधा करते हैं, वो चोरी का काम धंधा करते हैं और उसकी ट्रेनिंग का एक सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। ओलिवर ट्विस्ट को जब फैगन अपनी हद तक ट्रेनिंग दे देता है तो वो ओलिवर ट्विस्ट मासूमियत के आलम में आर्टफुल रॉजर के हमराह और चार्ली बैट्स के हमराह काम करने की इजाजत पाकर उनके साथ काम पर निकलता है और एक बूढ़े शख्स की जेब से रुमाल निकालते हैं। ओलिवर ट्विस्ट को पता चल जाता है कि आर्टफुल रॉजर और उसका साथी चार्ली बैट्स चोर हैं, लेकिन आफत तो ओलिवर ट्विस्ट पर नाजिल होती है। काफी दिनों तक ओलिवर फैगन के कमरे में काम में मसरूफ रहा। वो मजेदार खेल बार बार खेला जाता, यहां तक कि ओलिवर का दिल चाहने लगा कि वो ताजा हवा में सांस ले, यानी वो भी काम पर जाए। उसने फैगन से कहा कि इसको भी चार्ली बैट्स और रॉजर के साथ काम करने के लिए भेज दे। आखिरकार फैगन राजी हो गया कि एक सुबह उसने तीनों को साथ भेज दिया। रॉजर और उसका साथी आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे। अक्सर वो रुक जाते थे। ओलिवर यह सोचकर हैरान था क्या ये काम करने जा रहे हैं या नहीं। अभी तक ओलिवर को ये पता नहीं है कि वो क्या काम करने जा रहे हैं। वो मासूमियत के अंदाज में उनकी हरकतें देख रहा है। अचानक रॉजर ने उससे कहा, उस तरफ देखो। उसने एक बूढ़े आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा जो किताबों की एक दुकान के सामने खड़ा हुआ था। बूढ़ा आदमी बहुत दिलचस्पी से किताब पढ़ रहा था। ओलिवर ने पूछा, क्या बात है। अब ओलिवर को यह मालूम नहीं है कि वो तो कह रहा है कि वो बहुत ही इन्हिमाक के साथ किताब पढ़ रहा है, तो उसकी जेब कुतरी जा सकती है, उसकी जेब काटी जा सकती है। तुम यहां खड़े रहो चार्ली, इधर आओ। रॉजर और चार्ली, यानी क्या है कि ओलिवर ट्विस्ट को वहां खड़े होने के लिए कह दिया जाता है। रॉजर और चार्ली खामोशी से बूढ़े की तरफ चले गए, फिर चारों तरफ देखने लगे। गली में सिवाय ओलिवर के कोई नहीं था। रॉजर ने अपना हाथ बूढ़े आदमी की जेब में डालकर उसका रुमाल बाहर निकाल लिया। उस वक्त ओलिवर समझ गया कि ये लड़के चोर हैं और वो पुरतकल्लुफ खेल चोरी की मश्क थी। फैगन उसको चोरी करना सिखा रहा था। अब जाकर उस पर खुलता है कि ये चोर हैं, ये गैंग चोरों का गैंग है और इनका काम धंधा चोरी करना है। जब वो अमलन उन्हें देख लेता है, यानी चार्ली बैट्स को और आर्टफुल रॉजर को चोरी करते हुए, ओलिवर दहशत ज़दा खड़ा रहा। फिर उसने अपनी पूरी ताकत से भागना शुरू कर दिया। उसी वक्त बूढ़े आदमी ने अपनी जेब में हाथ डालकर देखा कि उसका रुमाल नहीं है। उसने इधर उधर मुड़कर देखा तो ओलिवर भागता हुआ नजर आया। चोर चोर, वो चिल्लाया और उसके पीछे भागा। रॉजर और चार्ली ने शोर सुना तो वो भी चीखने लगे, चोर को पकड़ो, चोर को पकड़ो। लोग अपने अपने घरों से निकलकर शोर करते हुए ओलिवर के पीछे भागने लगे, चोर को पकड़ो। अब क्या है कि आर्टफुल रॉजर और चार्ली बैट्स जिन्होंने चोरी की थी, वो भी जब ओलिवर मासूमियत के आलम में भाग पड़ता है तो वो भी उसे चोर कहना शुरू कर देते हैं, शोर करते हैं कि चोर को पकड़ो, चोर को पकड़ो। जल्दी ही एक बड़ी भीड़ ओलिवर के पीछे भागने लगी। ओलिवर जितना तेज भाग सकता था भागा। उसका दिल खौफ से कांप रहा था, उसका चेहरा पसीने से भीग रहा था और सांस फूल रहा था। जाहिर है कि वाकई हकीकत में वो नातजुर्बाकार था, वो इस दुनिया का राही ही नहीं था। तो
اس کے ساتھ یہی ہونا تھا جو ہوا. بھیڑ اس کے قریب آتی جا رہی تھی. ایک آدمی نے اولیور کے سر پر چوٹ ماری جس سے غریب اولیور گلی کے فرش پر گر پڑا اور اس کے چاروں طرف بھیڑ کھڑی ہو گئی. اب کیا ہے؟ یہ وہ منظر ہے, یہ وہ مصیبت کا منظر ہے, یہ وہ ٹریجڈی ہے جس کا سامنا کرتا ہے اولیور ٹوسٹ. بوڑھا آدمی, شریف آدمی بھیڑ کو چیر کر آگے بڑھا اور چیخ کر بولا, پیچھے ہٹو, اسے تازہ ہوا تو لگنے دو. ایک سپاہی نے آ کر اولیور کا کالر پکڑ کر کھڑا کر دیا. غریب اولیور نے فریاد کی. اب یہاں کیا ہے؟ یہاں پولیس والا آتا ہے اور اس کو پکڑ لیتا ہے. کس کو؟ یعنی اولیور ٹوسٹ کو پکڑ لیتا ہے. کیا ہے کہ وہ جس کی چوری ہوئی ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ اس بچے کو ہوا لگنے دو. میں وہ نہیں ہوں جناب. جب پولیس والا پکڑتا ہے تو وہ آگے سے اپنی صفائی پیش کرتا ہے. وہ دونوں دوسرے لڑکے ہیں. سپاہی نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا, سچ, اس کو گزند نہ پہنچاؤ, یعنی اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ. شریف بوڑھے آدمی نے کہا کہ اسے مت مارو. نہیں جناب, میں اس کو یہ وہ رحم دل کردار ہے چارلز ڈکنز کا, یعنی جو دوسروں سے ہمدردی رکھتا ہے, یعنی اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ چور نہیں ہے, لہذا وہ کہتا ہے کہ اسے مت مارو, یعنی اس کے اندر رحم کا جذبہ موجود ہے, ہمدردی کا جذبہ موجود ہے. نہیں جناب, میں اس کو کوئی گزند نہیں پہنچاؤں گا, سپاہی نے کہا. پھر اولیور کو سختی سے پکڑتے ہوئے کہا, میرے ساتھ چلو, میں تمہیں جانتا ہوں, تم چھوٹے شیطان ہو, پولیس چوکی چلو. اب کیا ہے کہ اسے پولیس اسٹیشن لے جاتا ہے ایک سپاہی. اولیور کو گھسیٹ کر پولیس چوکی لے جایا گیا. کچھ لوگوں نے کہا اس کی سزا یہی ہے, لیکن بوڑھے شریف آدمی کو اس پر رحم آ گیا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے پولیس چوکی گیا. جج کے سامنے اولیور اور بوڑھا شریف آدمی کھڑے تھے. مسٹر فانگ, جج کا مزاج اس دن بہت خراب تھا. اب یہ کیا ہے کہ جب انسان پر مصیبت آتی ہے, انسان کسی مسئلے کا شکار ہوتا ہے, کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے, تو پھر کیا ہے کہ اس کی قسمت بھی, اس کی تقدیر بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی. ایک لحاظ سے چارلز ڈکنز نے یہ دکھایا ہے کہ اس دن وہ دن ہی خراب تھا. کس کے لیے؟ اولیور ٹوسٹ کے لیے. بوڑھے نے, جس کا نام براؤن لو تھا, اپنی کہانی سنانی شروع کر دی. کس کو؟ جج کو. میں کتب خانے کے سامنے کھڑا تھا. جج نے چیخ کر کہا, تم چپ رہو. یعنی اس بوڑھے شریف آدمی کو جج نے چپ کروا دیا اور سپاہی کی طرف جج نے توجہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ تم کہو. پھر وہ سپاہی کی طرف مڑا. ہاں آفیسر, اب تم بتاؤ کہ کیا ماجرا ہے. سپاہی نے اپنی بات بتائی اور یہ کہتے ہوئے ختم کی, میں نے اس لڑکے کی تلاشی لی ہے لیکن مجھے اس کے پاس سے کچھ نہیں ملا. مسٹر براؤن لو نے جج سے رحم کی اپیل کی اور کہا, یہ دیکھیے, یہ اصل میں ایک رحم دل کردار ہے, ایک انسانوں سے ہمدردی کرنے والا, محبت کرنے والا ایک کردار ہے. یعنی جو بوڑھا شریف آدمی ہے, جو دکان پر کھڑا تھا, کتاب انہماک سے پڑھ رہا تھا, جس کی جیب جو ہے آرٹفل روجر اور چارلی بیٹس نے کاٹی تھی, وہ جج سے رحم کی اپیل کر رہا ہے مسٹر فانگ سے. لڑکا زخمی ہے, مجھے ڈر ہے یہ بیمار ہے. جج نے کہا, بیمار؟ یہ تو صرف اس کی مکاری ہے. جج نے اولیور سے پوچھا, تمہارا نام کیا ہے؟ اولیور نے جواب دینے کی کوشش کی لیکن اس کی زبان سے کچھ نہ کہا گیا. اس پر موت کی زردی چھائی ہوئی تھی. اس کو کمرہ گھومتا ہوا نظر آ رہا تھا. مسٹر براؤن لو نے نرم آواز سے پوچھا, تم کہاں رہتے ہو؟ کیا تمہارے ماں باپ ہیں؟ اولیور نے جواب دیا, نہیں جناب, وہ مر چکے ہیں. یہ کہہ کر وہ بے ہوش ہو گیا. جج نے کہا, یہ صرف بن رہا ہے, یعنی یہ صرف ایک مصنوعی تماشا کر رہا ہے, لیکن میں اس کی چال میں نہیں آؤں گا. یعنی جج نے کہا کہ یہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے, میں اس کے دھوکے میں نہیں آؤں گا. حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دے رہا تھا, مجھ کو بھی چالاکی آتی ہے. افسر, اس کو لے جاؤ. اب جج کہتا ہے کہ یہ چالاک بن رہا ہے تو میں اس سے بڑا چالاک ہوں, یہ 3 مہینے قید خانے میں رہے گا. اب جج نے کیا سنایا ہے فیصلہ؟ اس نے کہا کہ اس کو جو ہے وہ 3 مہینے جو ہے قید رہنا پڑے گا. جب سپاہی اولیور کو لے جا رہا تھا, اس وقت ایک آدمی بھاگتا ہوا کمرے میں آیا اور چلایا, رکو رکو, اس لڑکے کو یہاں سے نہ لے جاؤ. جج نے چلا کر کہا, اس آدمی کو باہر نکال دو. میں ضرور کہوں گا جناب, میں کہوں گا, میں نے سب کچھ دیکھا ہے, میں کتب خانے کا مالک ہوں. رومال دوسرے 2 لڑکوں نے چرایا ہے, اس لڑکے نے چوری نہیں کی, یہ معصوم ہے, یعنی یہ بے گناہ ہے. چارلز ڈکنز کا ایک اور کردار, یعنی جو رحم کی علامت ہے, رحم کا بیٹا فر ہے, وہ بھی آ جاتا ہے
اور وہ اس کی معصومیت کی گواہی پیش کرتا ہے. یعنی معاشرے میں ایسے لوگ بھی موجود تھے چارلس ڈکنز کے معاشرے میں جو رحم دل تھے, جو سچائی کا ساتھ دینے والے تھے, وہ انسانوں سے ہمدردی رکھنے والے تھے. تم نے پہلے آ کر کیوں نہیں بتایا؟ میں نہیں آ سکتا تھا, مجھے کسی نہ کسی کو دکان پر بٹھانا تھا. بہرحال میں جتنی جلدی آ سکتا تھا آ گیا. جج غصے سے مسٹر براؤنلو کی طرف مڑا. آئندہ جب تک صحیح حالات کا علم نہ ہو عدالت کا دروازہ مت کھٹکھٹانا. لڑکے کو آزاد کرو, عدالت خالی کرو. اب یہ وہ پوری صورتحال ہے کہ ایک جج کو بھی باور اس وقت کروایا جاتا ہے جب دو گواہوں کی گواہی مل جاتی ہے کہ اولیور ٹوسٹ بے گناہ ہے, تو اس کو پھر رہائی ملتی ہے. رحم دل مسٹر براؤنلو فوراً اولیور کو دیکھنے گئے. انہوں نے اولیور کو پولیس چوکی کے فرش پر پڑا دیکھا جو مردے کی طرح پیلا تھا اور پتی کی طرح لرز رہا تھا. شریف بوڑھے آدمی نے ایک گاڑی منگوائی, پھر اولیور کو آہستہ سے سیٹ پر لٹا دیا. انہوں نے ڈرائیور کو اپنے گھر پینٹن ویل چلنے کا حکم دیا. اب یہاں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جہاں چارلس ڈکنز کے ناول اولیور ٹوسٹ میں بدمعاش کردار ہے, تو وہیں ہمیں رحم دل کردار بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. یعنی انسانیت سے محبت کرنے والے, ہمدردی کرنے والے, انسانیت سے پیار کرنے والے, اور کسی کو مصیبت میں دیکھ کر اس پر آنکھوں سے نہ صرف آنسو بہانے والے بلکہ اس کا لحاظ کرنے والے, اس کا خیال کرنے والے, اس کا احساس کرنے والے کردار بھی ہمیں چارلس ڈکنز کے یہاں دیکھنے کو ملتے ہیں. چارلس ڈکنز کے ناولوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک بات تو طے ہو جاتی ہے کہ چارلس ڈکنز کا مشاہدہ بہت عمیق ہے, زبان نہایت سادہ ہے, اور اس کی نظر سوسائٹی کے پسماندہ لوگوں پر رہتی ہے. آرٹفل روجر جب واپس فیگن کے پاس پہنچتا ہے تو فیگن آرٹفل روجر اور چارلی بیٹس سے استفسار کرتا ہے کہ اولیور ٹوسٹ کہاں ہے. وہ اولیور ٹوسٹ کے متعلق ان سے سوال کرتا ہے. آرٹفل روجر اور چارلی بیٹس دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں. جب وہ بتاتے ہیں کہ اولیور ٹوسٹ کو پولیس نے پکڑ لیا ہے تو فیگن مارے ڈر کے, مارے خوف کے ایک طرح سے پریشان ہو جاتا ہے. اولیور کہاں ہے؟ جب چارلی بیٹس اور آرٹفل روجر واپس آئے تو فیگن نے تشویش سے پوچھا. اب اسے ایک طرح سے پریشانی ہوئی, اس کو تشویش لاحق ہوئی. دونوں لڑکے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے لیکن ایک لفظ بھی نہیں بولے. فیگن غصے سے بولا, اولیور کہاں ہے؟ ظاہر ہے فیگن کو غصہ آنا تھا, سو اس نے غصہ کیا. اس کے گینگ کا ایک آدمی پکڑا گیا تھا, ایک بچہ پکڑا گیا تھا. اس نے زور سے روجر کا کالر پکڑا اور اسے زور زور سے جھنجھوڑا. ظاہر ہے کہ وہ ان کا گرو تھا, ان کا استاد تھا چوری کے کام میں, تو اس نے ان کو جھنجھوڑا اور پوچھا. اسے پولیس نے پکڑ لیا. اب کیا ہے؟ آرٹفل روجر اسے جواب دیتا ہے پولیس. فیگن نے خوف زدہ ہو کر کہا, ڈر گیا. اس نے سختی سے روجر کو بلایا. لڑکے نے خود کو فیگن کی گرفت سے آزاد کرایا اور اپنی حفاظت کے لیے کانٹے کو اٹھا لیا. کیا ہے یہاں جو ہے وہ لڑکے نے خود کو فیگن کی گرفت سے آزاد کرایا اور اپنی حفاظت کے لیے کانٹا اٹھا لیا. اب اسے بھی خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں فیگن اسے مار نہ دے. فیگن نے شراب کی بوتل اٹھا کر لڑکے کے سر پر کھینچ ماری. بوتل نشانے پر نہ پڑی, دروازے سے ٹکرا کر ٹوٹ گئی. شراب کی چھینٹیں ٹولی کے ایک ممبر پر پڑی جو اندر داخل ہو رہا تھا. گینگ کے ایک ممبر پر پڑی. اس کا نام بلشک تھا. اس کے پیچھے اس کا کتا تھا. یہ قدور مضبوط شخص تقریباً 35 سال کا تھا. اس کے کپڑے پھٹے پرانے اور گندے تھے. اس کی آنکھ کے پاس ایک تازہ زخم تھا. وہ سب سے زیادہ وحشی اور چالاک دکھائی دے رہا تھا. اب اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاں معصوم کرداروں پر چارلس ڈکنز کی نظر ٹکتی ہے, ٹھہرتی ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کے ان کرداروں پر بھی اس کی نظر جمتی ہے جو چالاک کردار ہیں, بدمعاش کردار ہیں, وحشی کردار ہیں. شک نے اپنے کتے کو لات مار کر کہا, بیٹھ جاؤ بدصورت شیطان. کتا کرسی کے نیچے گھس گیا. اچھا فیگن تم پرانے چالاک چور ہو, یہ سب کیا ہے؟
تم لڑکوں سے لڑائی کر رہے ہو میں دیکھتا, کسی دن تمہیں قتل کر دیں گے, اپنا برتاؤ صحیح کرو چالاک شیطان. اب کیا ہے کہ وہ لڑکا جب آتا ہے, شیک جس کا نام ہے, وہ فیگن کو ایک طرح سے گائیڈ کرتا ہے. فیگن نے اس پر ایک غلط نگاہ ڈالی, پھر آہستہ سے بولا بل آج تمہارا مزاج خراب ہو رہا ہے, تمہاری طرح. اس نے شراب کی بوتل پھینکتے ہوئے کہا. اس نے اپنا ہیٹ اتار کر میز پر رکھا. مجھے شراب دو لیکن اس میں زہر مت ملانا. روجر نے شیک کو بتایا کہ اولیور گرفتار ہو گیا ہے. فیگن بہت پریشان تھا, کہیں لڑکا پولیس سے ہماری مخبری نہ کر دے. اب فیگن کو خوف ہے کہ کہیں ان کے کام دھندے کا پولیس کو نہ پتہ چل جائے اور وہ لڑکا بتا نہ دے, یعنی اولیور ٹویسٹ. اگر ایسا ہو گیا تو سب کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی. اب چارلز ڈکنز نے یہ دکھایا ہے کہ کس طرح یعنی برائی کرنے والا گینگ کس طرح مطلب کمزور ہوتا ہے, کس طرح خوف کا احساس ان کی رگ رگ ان کے ریشے ریشے میں سرایت کر چکا ہوتا ہے, اور وہ اب اس ڈر سے کہ کہیں پولیس کو خبر نہ ہو جائے اب وہ پریشان ہے. ہاں اس کا مطلب ہے فیگن تمہارے لیے خطرناک مصیبت ہے. فیگن نے اسے کہا ہاں اس کا مطلب ہے تمہارے لیے بہت بڑی مصیبت ہے بل شک, مجھ سے بھی بہت بڑی. سب خاموش تھے. آخر شیک نے کہا اگر لڑکے نے انہیں کچھ نہیں بتایا ہے تو ہم محفوظ ہیں, کوئی پولیس چوکی جا کر معلوم کرے کہ کیا ہوا ہے. لیکن سر ہلایا اور چاروں طرف دیکھ کر پوچھا پولیس چوکی جا کر کون معلوم کرے گا. کسی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ سب پولیس چوکی سے ڈرتے تھے. ظاہر ہے کہ ان کے اندر چور تھا, پریکٹیکلی چور تھے, عملاً چور تھے. ان کے اعمال و افعال سے اچھائی کی تو جھلک کوئی نظر نہیں آتی تھی جو چارلز ڈکنز نے دکھایا ہے. اسی وقت زینے میں قدموں کی آہٹ ہوئی, پھر دروازہ کھلا. ایک عورت جو چمکیلا لباس پہنے تھی اندر آئی. اس کا نام نینسی تھا. اس کی عمر صرف 21 سال تھی لیکن وہ کمزور, پیلی اور تھکی ہوئی لگ رہی تھی. نینسی بل شیک سے بہت محبت کرتی تھی حالانکہ وہ اس پر بہت ظلم کرتا تھا. اب کیا ہے کہ یہ کوئی ایک نینسی نہیں ہے, یہ کوئی ایک بل شیک نہیں ہے, یہ متعدد کردار ہیں. یہ سوسائٹی کے رویے ہیں جن کو چارلز ڈکنز نے دکھایا ہے. یہ پوری سوسائٹی کو ایکسپریس کرنے والے کردار ہیں. فیگن نے اس سے کہا تم صحیح وقت پر آئی ہو میری عزیزہ, تم جاؤ. کہاں؟ پولیس چوکی. نہیں میں نہیں جاؤں گی, نینسی نے جلدی سے کہا. تم اس کام کے لیے مناسب ہو کیونکہ وہاں تمہیں کوئی بھی نہیں جانتا. یعنی نینسی سے کہا کہ نینسی تمہیں تھانے میں پولیس چوکی میں کوئی نہیں جانتا, لہٰذا تم پولیس اسٹیشن جاؤ. لیکن میں تم سے کہتی ہوں میں نہیں جاؤں گی, کسی اور کو بھیجو. یہ جائے گی. فیگن بل شیک نے نینسی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. شیک بالکل صحیح کہتا ہے, نینسی پولیس چوکی جائے گی, وہاں پر اپنا رول اچھی طرح ادا کرے گی. اوہ میرا غریب بھائی اولیور, وہ کہاں ہے؟ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ مجھے اس کے بارے میں بتاؤ. نینسی نے پولیس کے آدمی سے التجا کی. پولیس کو اس پر رحم آ گیا. اس نے اسے بتایا کہ اولیور کو مسٹر براؤن لے گئے ہیں, شاید پینٹنویل کوئی جگہ ہے. فوراً یہ خبر نینسی نے فیگن اور اس کی ٹولی کو دی. بل شیک کو خطرہ محسوس ہوا. اس نے اپنے کتے کو آواز دی اور فوراً چلا گیا. اگر اس لڑکے نے سب کو بتا دیا تو ہم مصیبت میں پھنس جائیں گے, یہ کہتے ہوئے وہ چلا گیا. اب بل شیک جو ہے وہ خطرے کی وجہ سے وہاں سے چلا گیا, ڈر کی وجہ سے چلا گیا, خوف کی وجہ سے چلا گیا. اسی لیے چارلز ڈکن یہ دکھا رہے ہیں کہ جب ایک انسان چوری کرتا ہے, ایک انسان غلط راہ پر چلتا ہے, تو وہ اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی. طاقت اگر ہوتی ہے تو سچ میں ہوتی ہے. سچ کی طاقت ہی کے بل پر انسان اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکتا ہے. وہ کسی سچویشن کا, صورت واقعہ کا, صورت حال کا مقابلہ کر سکتا ہے. فیگن کو بھی خطرہ محسوس ہوا. اس لڑکے کو فوراً تلاش کرو. نینسی میری عزیزہ, روجر اور چارلی تم بھی جاؤ اور اس کو تلاش کرو. جب تک وہ مل نہ جائے واپس نہ آنا, اسے اپنے ساتھ ہی لے کر آنا. اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا. لو یہ روپے اور واپس یہاں نہ آنا, میں کسی دوسری جگہ جا رہا ہوں. تم جانتے ہو کہ اب کہاں مجھ سے ملو گے. جاؤ فوراً جاؤ, اس لڑکے کو پکڑ کر لاؤ. اب ظاہر ہے کہ یہ وہ میٹافرز ہیں, یہ وہ علامتیں ہیں جو اس طرح کے لوگوں کی علامتیں ہوتی ہیں. اور چارلز ڈکنز کی نظر جو ہے ان کی علامتوں پر بھی ہے
کہ کس طرح وہ نفسیاتی طور پر خوف زدہ ہو کر علامتیں رکھتے ہیں، اشارے رکھتے ہیں، اشاروں کنایوں میں بات کرتے ہیں تاکہ کسی اور کو پتہ نہ چل جائے۔ یہ کہتے ہوئے فیگن نے ان سب کو کمرے کے باہر دھکیل دیا اور دروازہ بند کر دیا، پھر اپنے خزانے کا ڈبہ نکالا، اس نے ڈبہ اور دوسری چیزوں کو تھیلے میں رکھا اور جلدی سے وہاں سے چلا گیا۔ یعنی چارلس ڈکنز نے دکھایا ہے کہ کس طرح ایک آدمی جو برے کام کرتا ہے سماج کے اندر اور پھر مارے خوف کے، یعنی جب اسے قانون کی گرفت میں آنے کا خوف ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے اپنی جگہ بھی بدل لیتے ہیں۔ یہاں فیگن نے بھی اسی طرح نفسیاتی طور پر مارے خوف کے اپنے سامان کو سمیٹنے کے بعد وہاں سے جانے کی راہ لی۔ اولیور ٹویسٹ کچھ دنوں تک مسٹر براؤنلو کے گھر رہتا ہے۔ ایک ہفتہ تک اولیور مسٹر براؤنلو کے گھر بہت بیمار رہا۔ وہ اتنا بیمار تھا کہ اس کو کچھ ہوش نہیں تھا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ مسٹر براؤنلو اس پر کتنے مہربان ہیں، جو گھنٹوں اس کے بستر پر بیٹھے رہتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں کہ کیسے اس کی دیکھ بھال کریں۔ اب ایک لحاظ سے مسٹر براؤنلو چارلس ڈکنز کا وہ کردار ہے جو رحم دلی سے عبادت ہے۔ مسٹر بیڈون گھر کی مالکن بھی اس کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ یعنی اب ہم ایک اگلے کردار مسز بیڈون سے ملتے ہیں۔ آخری کار وہ اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہو گیا۔ مسز بیڈون نے اس کے کپڑے بدلے جو مسٹر براؤنلو خرید کر لائے تھے۔ وہ زینے سے اٹھا کر اسے مسٹر براؤنلو کے کمرے میں آگ کے پاس لے گئی، جہاں اولیور نے اپنی درد بھری کہانی سنائی، جسے سن کر سب خوف زدہ ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ یہ یعنی مسز بیڈون اور مسٹر براؤنلو اولیور ٹویسٹ ناول کے یعنی چارلس ڈکنز کے وہ کردار ہیں جو انسانوں سے محبت کرتے ہیں اور خوف اس لیے خوف زدہ ہو گئے کہ اس کی داستان جو تھی اولیور کی وہ دکھ بھری تھی، ٹریجڈی سے عبارت تھی۔ اب کیا ہے، وہ آگے مسز بیڈون اور مسٹر براؤنلو پوری کہانی سننے کے بعد یہ کہتے ہیں پولیس کو ضرور بتانا چاہیے، مسٹر براؤنلو نے کہا، لیکن اولیور لندن سے بہت کم واقف تھا، وہ یہ نہیں بتا سکا کہ فیگن کا گھر کہاں ہے۔ ظاہر ہے کہ لندن بہت بڑا شہر تھا، سو وہ بچہ تھا، 10 سال کی عمر تھی اس کی، اور وہ لندن سے واقف نہیں تھا، نیا نیا لندن میں آیا تھا اور وہ صحیح نشان دہی نہیں کر سکا۔ یعنی جہاں جرم ہوا تھا، جہاں چوری ہوئی تھی یا جہاں سے وہ مسٹر براؤنلو کے گھر تک پہنچا تھا وہ بتا نہیں سکا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک فطری سی بات ہے کہ جب ایک بچہ ایک شہر میں بڑے شہر میں پہلی دفعہ آتا ہے اور اس کے ساتھ اس طرح کی کوئی ٹریجڈی ہو جائے یا اسے کوئی پکڑ کر لے جائے یا اس کے ساتھ کوئی سانحہ ہو جائے تو پھر ایسے میں اگر اس کی بازیافت ہو جائے تو وہ بتا نہیں پاتا جائے وقوع کے بارے میں۔ اسی طرح اولیور ٹویسٹ کے ساتھ بھی ہوا کہ وہ جائے وقوع کی صحیح نشاندہی نہیں کر سکا۔ اسی رات مسٹر براؤنلو کے ایک پرانے دوست مسٹر گرین بیگ ملنے آئے۔ مسٹر گرین بیگ ایک رحم دل انسان تھے، لیکن وہ اپنے کو ایک سخت دل ظاہر کرتے تھے۔ مسٹر براؤن نے اپنے دوست سے کہا، یہ ہے وہ لڑکا جس کے بارے میں میں نے کہا تھا۔ اچھا یہ لڑکا ہے؟ مسٹر گرین بیگ نے اولیور کے اوپر تیز نظر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ لڑکے تم کیسے ہو؟ جناب میں اب بہتر ہوں، بہت بہت شکریہ، مسٹر براؤنلو نے اولیور سے کہا۔ زینہ اتر کر جاؤ اور مسز بیڈون سے کہو کہ سب چائے کے لیے تیار ہیں۔ جب اولیور چلا گیا تو انہوں نے اپنے دوست سے پوچھا، دیکھنے میں لڑکا شریف معلوم ہوتا ہے، شریف لگتا ہے، لیکن میں اس پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اب کیا ہے، مسٹر براؤنلو اس پر بھروسے کے لیے اعتماد کے لیے تیار نہیں ہے۔ تم نہیں جانتے اس کو حقیقت میں یہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، اور اگر اس نے جھوٹ بولا تو مجھے زیادہ حیرت نہیں ہوگی۔ مجھے یقین ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ اب کیوں کہ وہ وہاں سے ٹریننگ لے چکا ہے، اس لیے اس پر مسٹر گرین بیگ اعتبار کرنے کے لیے، بھروسہ کرنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ کیا تمہیں یہ کسی کی یاد دلاتا ہے؟ ہاں، ہمارے پرانے دوست لیفٹ کی جو روم میں مر گیا تھا۔
10-12 साल पहले की बात है। इससे पहले कि मिस्टर ब्राउन कोई जवाब देते, मिसेस बैडविन चाय लेकर आ गई। ओलिवर उनके पीछे किताबों का बंडल उठाकर ला रहा था। मिसेस बैडविन ने ओलिवर से बंडल लेते हुए मिस्टर ब्राउनलो से कहा, कुतुब खाना का नौकर इन्हें अभी दे गया है। क्या वो मौजूद है? नहीं जनाब, वो जा चुका है। अफसोस, मैं इन किताबों के पैसे देता और कुछ किताबें वापस देता। अचानक मिस्टर ग्रीनबेग ने कहा, ओलिवर को किताबें देकर भेज दो। ओलिवर ने खुशी से कहा, हाँ जनाब, मेहरबानी से मुझको भेज दीजिए, मैं भाग कर जाऊंगा। मिस्टर ब्राउनलो ने हिचकिचाते हुए फिर एक नजर ग्रीनबेग पर डाली और कहा, हाँ तुम जा सकते हो, किताबें मेरे बिस्तर के पास मेज पर रखी हैं, वहां से उठा लाओ। ओलिवर बहुत खुश हुआ और किताबें उठा लाए। मिस्टर ब्राउनलो ने उससे कहा, अब क्या है कि मिस्टर ब्राउनलो तो ओलिवर ट्विस्ट पर एतबार कर रहा है, भरोसा कर रहा है, लेकिन उसका दोस्त यानी मिस्टर ब्राउनलो का दोस्त ग्रीनबेग उस पर एतबार करने के लिए, भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। ओलिवर बहुत खुश हुआ और किताबें उठा लाया। मिस्टर ब्राउनलो ने उससे कहा, तुम उससे कहना कि तुम ये किताबें वापस करने आए हो और जो रकम मुझ पर वाजिब है वो भी अदा करोगे। मुझे 4 पौंड 10 शिलिंग देने हैं। ये 5 पौंड का नोट है, 10 शिलिंग वापस लाना है। जनाब, मैं 10 मिनट में वापस आता हूं, ओलिवर ने कहा। उसने रुपए एहतियात से अपनी जेब में रख लिए और किताबें बगल में दबा ली, फिर झुककर सलाम किया और जल्दी से चला गया। अब एक बात हमें यह भी याद रखना चाहिए कि मिस्टर फैगिन ने आर्टफुल रोजर और चार्ली बैट्स और बिल शेक से कहा है कि उस लड़के को ढूंढो, और वो भी ओलिवर की तलाश में निकले हुए हैं। अब मैं देखूंगा कि ये 20 मिनट में वापस आता है या नहीं। अब क्या है कि वो उसको टेस्ट कर रहे हैं, मिस्टर ब्राउनलो और ग्रीनबेग उसको चेक कर रहे हैं, जांच रहे हैं। मिस्टर ब्राउनलो ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और उठाकर मेज पर रख दी। अभी अंधेरा होने में देर है, क्या तुम हकीकत में उस पर भरोसा करते हो कि वो वापस आएगा? मिस्टर ग्रीनबेग ने पूछा। हाँ, क्या तुम्हें नहीं है? अब क्या है कि मिस्टर ब्राउनलो को तो उस पर भरोसा है, एतमाद है, ट्रस्ट है, लेकिन मिस्टर ग्रीनबेग उस पर भरोसा करने में अभी तामुल से काम ले रहा है। मिस्टर ब्राउनलो ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं है। लड़के के जिस्म पर नया जोड़ा है, उसके हाथ में कीमती किताबें हैं और जेब में 5 पौंड का नोट है। वो अब वापस नहीं आएगा। वो अपने गिरोह के पुराने दोस्तों के पास जाकर तुम्हारी हंसी उड़ाएगा, और अगर लड़का वापस आ गया तो मैं अपनी टोपी चबा लूंगा। यह कहते हुए मिस्टर ग्रीनबेग ने अपनी कुर्सी मेज के करीब खिसका ली, जहां दोनों दोस्तों के सामने घड़ी रखी थी। अंधेरा होने लगा, लेकिन वो फिर भी बैठे इंतजार करते रहे। उन्होंने बहुत इंतजार किया, लेकिन ओलिवर वापस नहीं आया। उधर ओलिवर जब कुतुब खाने जा रहा था तो वो बहुत ज्यादा खुश था। इससे पहले उसे इतनी खुशी नहीं मिली थी। उसकी जिंदगी कितनी खुशगवार हो गई थी। मिस्टर ब्राउनलो के लोग कितने अच्छे और मेहरबान हैं, और प्यारी बैडविन। अब क्या है कि वो अपने दिल ही दिल में सोच रहा है कि मिस्टर ब्राउनलो बहुत अच्छे हैं और मिसेस बैडविन बहुत अच्छी हैं, और उसकी जिंदगी में एक खुशगवारियत का मोड़ आया था, और उसकी जिंदगी में एक फरहत व इंबसात का मकाम आया था। यही वजह है कि ओलिवर ट्विस्ट खुश था। एक औरत की आवाज में ओलिवर के खुशकुन हालात और खुशकुन ख्यालात का सिलसिला मुनक़ते कर दिया। ओ मेरे भाई, मेरे प्यारे नन्हे ओलिवर। उसने अपने बाजू ओलिवर के गले में डाल दिए और सख्ती से पकड़ लिया। ओलिवर ने उसे छुटकारा हासिल करने की बहुत कोशिश की। वो चिल्लाया, मुझे जाने दो। फिर उसने, जाहिर है कि ये नैन्सी है। नैन्सी का ताल्लुक रोजर से है, फैगन से है, और बिलशेक से है, उस ग्रोह से है, चार्ली बैट से है। फिर उसने औरत के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम नैन्सी हो? तुमने देखा, ये मुझे जानता है। रास्ता चलते हुए जो लोग रुक गए थे, उसने उनसे कहा। एक आदमी ने पूछा, इसने क्या कहा है? नैन्सी ने उससे कहा, ये 1 महीने पहले घर से भाग गया था और अब चोरों के साथ रह रहा है। इसकी गरीब माँ का दिल टूट गया है। एक औरत ने कहा, घर जाओ, तुम बदनसीब, अपनी माँ के पास घर जाओ। गरीब ओलिवर ने कहा, यह सच नहीं है। अब ओलिवर क्या है, छोटा बच्चा है, वो अपनी सफाई पेश कर रहा है, और उसकी जबान पर, उसके बयान पर कोई एतबार करने के लिए, भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं है।
ایک مضبوط آدمی جس کے پاس کتا تھا، اس نے کہا یہ بالکل سچ ہے اولیور، تم ابھی بچے ہو، اپنی ماں کے پاس گھر چلو، تم ننھے شیطان ہو، آؤ۔ نہیں، اولیور نے اس سے اپنے کو چھڑانے کی پوری کوشش کی۔ بل شک نے پوچھا تم نے یہ کتابیں کہاں سے لی، کیا تم نے چوری کی ہے؟ یہ کہتے ہوئے بل شک نے اس سے کتابیں چھین لی اور اس کے سر پر ضرب ماری۔ غریب اولیور زیادہ دیر تک اپنے کو چھڑانے کی کوشش نہ کر سکا، اچانک اس کی طاقت ختم ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ بل شک ایک ایسا کردار ہے جو اس گینگ کا حصہ ہے، فیگن، آرٹفل روجر اور نینسی اور چارلی بیٹس، اس گینگ کا ایک مضبوط آدمی ہے، بدماش کردار ہے۔ نینسی اور بل شک اولیور کو گھسیٹ کر تاریک اور گندی گلیوں میں لے گئے اور وہ ایک ایسے گھر میں آ گئے جو خالی نظر آ رہا تھا۔ اس کے دروازے پر نوٹس لگا تھا کرائے کے لیے۔ بل شک نے دروازہ کھولنے سے پہلے چاروں طرف غور سے دیکھا، پھر اولیور کو گھسیٹ کر ایک تاریک راستے سے کمرے کے پیچھے لے گیا جہاں فیگن، آرٹفل روجر اور چارلی بیٹس اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ اولیور ٹویسٹ ایک جرائم پیشہ لوگوں کے مرغے میں پھنس گیا ہے۔ اولیور ٹویسٹ ایک معصوم کردار ہے، یتیم بچہ ہے، یتیم خانے سے ایک جگہ پہنچتا ہے مسٹر سوربری کے ہاں جسمانی تشدد کا نشانہ بنتا ہے اور لندن کا وہاں سے بھاگ کر رخ کرتا ہے۔ جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو وہاں آرٹفل روجر اور چارلی بیٹس کے ذریعے لوٹنے والوں چوروں کے مرغے میں آ جاتا ہے۔ اب وہ اس خوف سے اس کو دوبارہ سے تلاش کر لیتے ہیں اور پھر اس کو فیگن کے پاس لے جاتے ہیں۔